پتر تو ایسا کی کر رہا ہے، کچھ بتا تو صحیح۔ سید بشیر الحسن نے کہا تو اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ابھی بتاتا ہوں تایا جان، آصف نے کہا۔ پھر وہ ذاکر حسین سے مخاطب ہوا، ذاکر بھائی بڑی بالٹی گرم پانی سے بھر لائیں ذرا جلدی۔ ذاکر حسین نے ایک نظر سید بشیر الحسن کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے رسوئی کی جانب بڑھ گیا۔ افتخار بھائی آپ ذرا ایک کسی نکالیں۔ آصف افتخار سے مخاطب ہوا تو افتخار آگے بڑھایا۔ اس نے کسی کا دستہ تھام لیا اور پھر ایک جھٹکے سے کسی کھینچ لی۔ کسی کے ساتھ ہی گیلی مٹی کا ایک اچھا خاصا حصہ گڑھے سے باہر آ گیا اور اس کے نیچے سے جو کچھ برآمد ہوا اس پر نظر پڑتے ہی افتخار بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف گر پڑی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور چہرے پر خوف کا سورج طلوع ہو آیا۔ باقی کے افراد بھی بے اختیار آگے کو بڑھائے۔ ان کی حالت بھی افتخار سے مختلف نہ تھی۔ حیرت اور خوف کی شدت سے ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ واصف کی مسلسل سنائی دینے والی چیخوں میں یکدم ہی کمی واقع ہو گئی۔ وہ سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گڑھے میں دیکھ رہے تھے اور گڑھے میں لاتعداد سیاہ رنگ کے بچھو کلبلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ بار بار گڑھے سے باہر نکلنے کے لیے اوپر کی جانب آتے، مگر گڑھے کے کنارے پر پہنچتے ہی دوبارہ گڑھے میں گر جاتے، یوں جیسے ان کی راہ میں کوئی نادیدہ دیوار حائل ہو۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ چند ہی لمحوں میں وہ ایک پورے انسان کو چٹ کر جاتے۔ اگر یہ میرے وجود سے چمٹ جاتے تو؟ اس خیال سے ہی افتخار کا وجود لرز کر رہ گیا۔ گڑھے میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی اور اس ہلچل سے عجیب سرل سرل کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اتنے زیادہ بچھو یہ یہاں کدھر سے آ گئے؟ افتخار کی حالت دیدنی تھی۔ آصف سید بشیر الحسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تایا یہ سب اس بچھو کی اولادیں ہیں جس نے مجھے کاٹ لیا تھا اور واصف بھائی نے اسے مار کر یہاں ڈیوڑی میں دفن کر دیا تھا۔ پر پتر جو مر گیا تھا اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ حیرت سید بشیر الحسن کا انداز تھی۔ تایا یہ کالی طاقتوں کے فتنے ہیں اور کالی طاقتیں اتنی آسانی سے فنا نہیں ہوتی۔ واصف بھائی نے جو بچھو دفن کیا تھا اس کے ایک ایک قطرے سے بیسیوں بچھو وجود میں آئے، اور کیونکہ واصف بھائی نے وہ بچھو اسی جگہ دفنا لیا تھا اس لیے انہوں نے اسی جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا اور گھات میں لگے رہے۔ پھر آج انہیں موقع ملا تو انہوں نے واصف بھائی کو لپیٹ میں لیا۔ ابھی تو مقام شکر ہے کہ بر وقت ان کا پتہ چل گیا، وگرنہ خدا نہ خواستہ کوئی مزید بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ رب سونا نہ کرے پتر، کوئی نقصان ہو۔ اچھا بولو۔ سید ظہیر علی جلدی سے بولے۔ پر پتر ہم نے کالی طاقتوں کا کیا بگاڑا ہے جو مصیبتیں ہمارے گھر کا رخ کیے ہوئے ہیں؟ سید بشیر الحسن نے کہا، تایا یہ تو مجھے علم نہیں، یہ بات بھی میں نے بابا ننگ پیرے کی باتوں کی روشنی میں کر دی ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ آصف نے رخ موڑ لیا تھا اور اس کے دماغ میں اندیشوں کی سرسراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ اب ان کا کیا ہوگا؟ شاکر حسین نے گڑھے میں کلبلاتے ہوئے بچھوؤں کی طرف دیکھ کر کہا۔ آصف کی نظریں بھی گڑھے پر مرکوز ہو گئی اور چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی۔ ان کا اب میں پکا اور مستقل حل کروں گا۔ پھر وہ سید ظہیر علی سے مخاطب ہوا، ماموں جان آپ ذرا واصف بھائی کی خبر لیں۔ سید ظہیر علی جلدی سے اندرونی جانب بڑھ گئے۔ ویسے واصف کی چیخوں کی آواز اب تھم چکی تھی اور گھر کی فضا میں قدرے سکون اتر آیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ذاکر حسین گرم پانی کی بالٹی بھر لایا۔ آصف نے بالٹی اس کے ہاتھ سے لی اور اپنے کمرے میں گھس گیا۔ دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا۔ مہنور، عظمیٰ، آسماء اور سبھی خواتین اٹھ کر اس گڑھے کے پاس آ گئی۔ کیا نکلا ہے یہاں سے؟ آصف یہ مٹی کیوں کھود رہا تھا؟ پانی کیوں گرم کر کے لائے ہو؟ مگر جب ان کی نظریں گڑھے پر پڑیں تو ان کے جملے ادھورے ہی رہ گئے۔ اف خدایا، اتنے زیادہ بچھو! خدا کی پناہ یہ سب کیا ہے؟ ان کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں خارج ہو رہی تھیں اور پھر وہ سب وہاں سے بھاگ لی۔ آصف کمرے سے باہر نکلا تو بالٹی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ابھی وہ کمرے سے نکلا ہی تھا کہ اندرونی جانب سے سید ظہیر علی، سید فقیر حسین اور سید کبیر حسین آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آصف ایک ذرا رک کر ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سب کے چہروں پر اطمینان کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مبارک ہوئے بھئی گھر والیوں، رب سونے نے کرم کیتا ہے۔ واصف پتر کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ سید ظہیر علی نے بلند آواز میں کہا تو سب کے چہرے جیسے کھل اٹھے۔ جہاں آرا بیگم ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، سچ بھائی جان، میں ابھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر آتی ہوں۔ اوئے نہیں جہانی گڈے، ہجے نہیں، ابھی وہ سویا ہے، انہوں آرام کرن دے، کہیں اس کی نیند نہ خراب ہو جاوے۔ سید ظہیر علی نے انہیں فوراً روک دیا۔ بڑی تکلیف کاٹی ہے اس نے، اب ذرا دو گھڑی اس نو سکون نال سون دے، نال اس کے نام پر صدقہ خیرات کرو۔ جہاں آرا بیگم فوراً مان گئیں، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اب ان کے بیٹے کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔
پھر وہ آصف کی طرف بڑھ گئے۔ آصف نے بسم اللہ پڑھی اور بالٹی کا بھاپ اڑاتا پانی گڑھے میں انڈیل دیا۔ بچھوؤں میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زندگی کے تمام دروازے ان پر بند ہو چکے تھے۔ صرف ایک دروازہ کھلا تھا اور وہ تھا موت کا دروازہ۔ گرم ابلتے ہوئے پانی نے ان کے وجود پگھلا کر رکھ دیے۔ پانی میں سے اٹھتی ہوئی سفید بھاپ لمحوں میں سیاہ رنگت اختیار کر گئی اور گڑھے سے ایسے غلیظ بدبو کے بھبکے اٹھنے لگے کہ حواس بلبلا اٹھے۔ صحن میں موجود تمام افراد ناک منہ لپیٹتے ہوئے کمروں کی جانب دوڑ پڑے، البتہ آصف اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ وہ ایک ٹک گڑھے کے اندر بچھوؤں کو پانی میں گھلتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور زیر لب کچھ بدبدا بھی رہا تھا۔ فضا میں ایسی ناگوار بو گھل گئی تھی جیسے کئی مردے ایک ساتھ جلا دیے گئے ہوں۔ ٹھیک اسی وقت اسد اور شاہد گھر میں داخل ہوئے۔ بے اختیار ہی دونوں نے انگلیوں سے اپنے اپنے ناک پکڑ لیے اور پیشانی پر ناگواری کی شکنیں ابھر آئیں۔ پھر ڈیوڈی کی حالت اور آصف پر نظر پڑتے ہی ان کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے اور پھر تیزی سے آصف کے قریب پہنچ گئے۔ ایک نظر دونوں نے حیرت سے گڑھے کے اندر سیاہ رنگ کا گاڑھا متحرک سیال دیکھا۔ پھر شاہد آصف سے مخاطب ہوا، یہ سب کیا ہے؟ مگر آصف نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک جھٹکے سے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کھڑی کر دی اور شاہد کو چپ لگ گئی۔ چند لمحے تک تینوں خاموش کھڑے رہے۔ بدبو اتنی تیز تھی کہ ناک دبائے ہونے کے باوجود ان کے دماغوں کو دھندلائے دے رہی تھی، جبکہ آصف اپنی جگہ پرسکون کھڑا تھا۔ شاہد تو فوراً ہی اندر کی جانب کو دوڑ گیا، البتہ اسد آصف کے قریب ہی کھڑا رہا۔ وہ تجزیاتی نظروں سے آصف کی صورت دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے بھی ناک سے ہاتھ ہٹا لیا۔ آج خلاف معمول صحن میں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور گھر میں ایک گہری خاموشی تیرتی پھر رہی تھی۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا اور اب اندھیرا بھی گہرا ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش کھڑے رہے۔ پھر آصف ایک گہری سانس لیتے ہوئے اسد سے مخاطب ہوا، تم دونوں کدھر غائب تھے؟ ہم نصیر گجر کی طرف گئے تھے گاڑی کا پتہ کرنے، مگر وہ خود شہر گیا ہوا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، اب اسے اسپتال لے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ویسے بھی اس کا مرض، اس کی تکلیف کسی ڈاکٹر حکیم کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ آصف نے اسد کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے گڑھے کی جانب دیکھنے لگا۔ اسد کی نظریں بھی گڑھے کی جانب مرکوز ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے اس گڑھے میں اسے جو گاڑھا سیال سیال دکھائی دے رہا تھا، وہ اب مزید گاڑھا ہو کر گڑھے کی تہہ میں جم چکا تھا اور فضا میں پھیلی ہوئی بدبو بھی دم توڑنے لگی تھی۔ آصف نے کسی اٹھائی اور گڑھا دوبارہ مٹی سے بھر دیا۔ اس کے بعد وہ کسی ایک طرف دیوار کی طرف رکھتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تایا جی، ماموں جان، امی، اب بے شک باہر آ جائے، بدبو ختم ہو گئی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ آصف کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسد ایک جگہ رک کر بڑی گہری نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آصف واصف کے کمرے کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ واصف پلنگ پر پرسکون لیٹا ہوا تھا۔ آصف نے دروازے میں ہی کھڑے ہو کر عمیق نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر واصف کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کمرے میں کوئی غیر معمولی چیز دکھائی نہیں دی تھی، یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا بچھو بھی نہیں جو واصف کے پاؤں کے انگوٹھے پر پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ آصف جیسے ہی واصف کی طرف بڑھا، وہ بچھو تیزی سے رینگ کر واصف کے تلوے میں بنے ہوئے چھوٹے سے سوراخ میں روپوش ہو گیا۔ آصف پلنگ کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کچھ دیر تک وہ خاموش کھڑا واصف کی صورت دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی دائیں ہتھیلی واصف کی پیشانی پر رکھی اور آہستہ آہستہ اس کی پیشانی پر ملنے لگا۔ اس کی ہتھیلی ہلکے ہلکے واصف کی پیشانی سے مس ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ ہاتھ ہلاتا رہا، واصف کے پوٹوں کی سوجن اور چہرے کی سرخی ختم ہوتی گئی۔ چند منٹ تک وہ یہ عمل دہراتا رہا اور جب واصف کے خد و خال بالکل نارمل حالت میں لوٹ آئے تو وہ سکون کی سانس لیتے ہوئے پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکلا، واصف کے پاؤں کے اندر سے بے شمار چھوٹے چھوٹے سے بچھو ابل پڑے۔ وہ ایک قطار کی صورت واصف کے جسم پر رینگتے ہوئے اس کے چہرے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ واصف کا جسم بالکل بے حس و حرکت پڑا تھا، کیونکہ وہ سویا ہوا نہیں تھا، بے ہوش تھا۔ رینگتے ہوئے بچھو اس کی گردن تک پہنچ چکے تھے۔ گھر کے بڑے بوڑھے نماز کے لیے نکل چکے تھے۔ ثریا بیگم بھی نماز میں مشغول تھی۔ دوسری خواتین تائی کے قریب بیٹھی تھیں۔ تائی کو ہوش آ چکا تھا، مگر ان کے چہرے کی رنگت بالکل ہی زرد پڑی ہوئی تھی۔ نوجوان اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے اس واقعے پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ مسرت، رخشندہ، فرخندہ اور عاصمہ کھانا تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ عظمیٰ اور مہنور کلثوم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں جب آصف نے انہیں باہر نکال کر زنجیر اندر سے چڑھا لی تھی۔ وہ دونوں بھی نشست گاہ والے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ کلثوم سکتے کی کیفیت سے دوچار تھی۔ آصف نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور اپنی انگلیاں اکڑا کر کلثوم کے سر سے لے کر پیروں تک لے جانے لگا۔
اس کے ہاتھوں کی پورے ہلکے ہلکے کلثوم کے جسم سے مس ہو رہی تھی۔ ایک بار یہ عمل دہرانے کے بعد وہ ہاتھ یوں چھٹکنے لگتا جیسے انگلیوں سے کوئی چیز جھاڑ رہا ہو۔ کچھ دیر تک وہ اپنا عمل دہراتا رہا اور کلثوم کی پتھرائی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ بوجھل ہوتی گئیں اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پرسکون نیند میں ڈوب گئی۔ بچھو واصف کی ٹھوڑی تک پہنچ چکے تھے، جہاں آرا بیگم نماز سے فارغ ہونے کے بعد دبے قدموں واصف کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ وہ ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی اور جانتی تھی کہ اگر کسی نے اسے واصف کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تو یہ کہہ کر روک دے گا کہ واصف کی نیند خراب ہو جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے کیڑوں جتنے سیاہ بچھو اس کی ٹھوڑی سے ہوتے ہوئے اس کی ناک کے دونوں نتھروں میں گھس کر اس کے دماغ تک پہنچ رہے تھے۔ رکا ہوا خون ایک بار پھر اس کے نتھروں سے لکیر کی صورت بہنے لگا تھا۔ اوئے افتخار، اوئے آصف پتر کدھر ہے؟ صحن میں سید ظہیر علی کی آواز بلند ہوئی تو جہاں آرا بیگم کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، پھر اسد کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ ابو، وہ واصف کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ الو کا پٹھا نہ ہوئے تھے، میں نے کہا بھی ہے کہ اس کے کمرے میں کوئی نہ جاوے۔ 2 گھڑی بیچارے کو سکون نال سوڑن دیو، اگر اس دن نیند خراب ہو گئی تو بیچارہ پھر تڑپے گا۔ نہیں مامو جان، میں ادھر ہی ہوں، آصف کی آواز سنائی دی۔ کہیں میرے جانے سے، کہیں ہلکی سی آہٹ سے واصف کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ یہ خیال آتے ہی جہاں آرا بیگم کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ وہیں سے واپس پلٹ پڑی۔ رات نصف کے قریب ہونے کو تھی۔ آصف نے عشاء کے وقت ہی اپنے کمرے میں آ کر زنجیر چڑھا لی تھی اور اب سونے کی نیت سے لیٹ گیا تھا۔ عمل ادھورا رہ جانے کا اسے انتہائی زیادہ رنج تھا۔ ایک سرسری سا عابد کا خیال بھی اسے آیا تھا۔ وہ شام سے ہی غائب تھا اور اس نے یہی سوچا تھا کہ جس وقت آیا، افتخار اور اسد وغیرہ وہاں پہنچے تھے تو انہیں دیکھ کر کہیں غائب ہو گیا ہوگا۔ اب تک تو آ چکا ہوگا، مگر اسے خبر نہ تھی کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے جانے والے مایوس واپس لوٹے ہیں۔ وہ اپنے پلنگ پر آنکھیں بند کیے چت لیٹا ہوا تھا اور اس کے ذہن میں وہ تمام مناظر کسی فلم کی طرح متحرک تھے جو دوران عمل دکھائی دیے تھے۔ اچانک اٹھنے والی آندھی کے جھکڑ، سیاہ دیواریں، کالے بادل، روٹی کا سورج کی طرح چمکنا، پھر اس ہندو کا ظاہر ہونا، وہ یقیناً وہی تھا جس سے محتاط رہنے کے لیے اسے آگہی بخش گئی تھی۔ اس نے بابا سائیں کو بھی دیکھا تھا اور ایک اور بزرگ بھی دکھائی دیے تھے اسے، مگر اس نے بابا ننگ پیرے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ انہیں پہچان نہ سکا تھا۔ ان کے علاوہ اس تیسری سمت میں آنکھوں کو چندھیا دینے والی تیز خیرہ کن روشنی بھی دکھائی دی تھی، مگر اس روشنی کے اندر کیا تھا باوجود کوشش کے وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ اس سب کے علاوہ اس کے وہ 5 ہم شکل اور وہ چھوٹے چھوٹے آصف جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ سب کیا تھا اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکا۔ وہ انہی خیالات میں غلطاں و پیچا تھا کہ اسے نیند نے آ لیا اور وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گیا۔ پورے گھر پر خاموشی مسلط تھی، سبھی اپنے اپنے بستروں میں دبکے پڑے تھے۔ آصف کے ذہن میں ایک منظر طلوع ہوا۔ یہ منظر گھر کا ہی تھا۔ رات کا وقت تھا، سب سوئے ہوئے تھے، گھر میں گہرا سناٹا اونگ رہا تھا اور وہ گھر کے صحن میں کھڑا تھا، بہت بلندی پر۔ آسمان کی آغوش میں بیٹھا چاند دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا۔ آصف کو اپنے کان کے نزدیک ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ صفی سرکار، رک کیوں گئے؟ آگے بڑھو، حرج ہی کیا ہے؟ گویا اسے آگے بڑھنے کی تحریک دی گئی تھی۔ آصف آگے بڑھنے لگا۔ اس کا رخ برآمدے کے آخری گوشے والے کمرے کی طرف تھا۔ ابھی وہ برآمدے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ ایک اور بھاری آواز اس کی سماعت کو جھنجھوڑ گئی۔ آصف، یہ کیا بے ہودگی ہے؟ کیا یہ سب تمہیں زیب دیتا ہے؟ آصف کے قدم رک گئے اور اس کے رکتے ہی پہلی والی آواز دوبارہ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس میں بھلا زیب نہ دینے والی کیا بات ہے؟ آگے بڑھو۔ آصف کے قدم ایک بار پھر خودکار انداز میں آگے کی جانب بڑھنے لگے اور وہ برآمدے میں پہنچ گیا۔ ایک بار پھر دوسری آواز اس کے کانوں میں گونجی، آصف، حماقت کا ثبوت نہ دو، واپس اپنے کمرے میں چلو، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے قدم رکے تو وہی آواز جو اسے آگے بڑھنے کی تحریک دے رہی تھی ایک بار پھر اس کے دماغ میں گونج اٹھی۔ وہ پہلی آواز سے مخاطب تھی، تم خواہ مخواہ ہر بات میں ٹانگ اڑا دیتے ہو، بھلا صفی سرکار کوئی بچے تھوڑی ہیں جو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ دوسری آواز ابھری، تم سوچنے سمجھنے کا موقع ہی کہاں دیتے ہو؟ تو بس پھر خاموش رہو، سرکار خود اچھا برا سمجھ سکتے ہیں، تم اپنی چونچ بند رکھو۔ آصف کے قدم ایک بار پھر حرکت میں آ گئے۔ وہ محتاط قدموں سے چلتا ہوا ایک دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ بند نہیں تھا سو اس کے ہاتھ لگاتے ہی اندر کی جانب کھولتا گیا۔ لائٹ روشن تھی، کمرے میں سوئے ہوئے تمام افراد اس کی نظروں کے سامنے تھے، رخشندہ، فرخندہ، آسماں، مہنور، عظمیٰ۔ صفی سرکار، دیکھو تو ذرا عظمیٰ کو، یہ بیچاری دل ہی دل میں آپ پر اپنی جان تک نثار کر چکی ہے، یاد نہیں کیا وہ مشاعرہ؟ اس نے شعر پڑھا تھا،
یہ دور وہ ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ پہلی آواز آصف کے ذہن میں ابھری۔ اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات پر غور کیا تھا؟ کیسے فریفتہ نظروں سے دیکھ رہی تھی آپ کو؟ آپ آگے بڑھ کر اسے بازو پکڑ کر ذرا ہلائیں، یقین جانیں یہ جاگ رہی ہے اور فوراً اٹھ کر آپ کے ساتھ چل بھی پڑے گی۔ اپنے کمرے میں لے جائیں، وہاں بیٹھ کر کچھ دیر سکون سے گپ شپ کریں، پھر اسے واپس بھیج دینا۔ بہت خوب۔ آصف اسے کمرے میں لے گیا تو پھر تم اتنی جلدی اسے واپس کہاں آنے دو گے؟ مخاطب کا لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ تمہاری رائے پھر بدل جائے گی؟ نہیں آصف، اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا، وہ صفی سرکار سے محبت کرتی ہے۔ جواب تیز لہجے میں دیا گیا۔ تو محبت کا کمرے سے کیا تعلق؟ عجیب سوالیہ اور طنزیہ لہجہ تھا۔ پھر آصف کو مخاطب کیا گیا۔ صفی سرکار، وہ خود آپ سے تنہائی میں ملنے کے لیے بے قرار ہے، تو رہنے دو۔ تم اپنی صفی سرکار کو کیوں بے قرار کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ صفی سرکار، جب اس نے شعر پڑھا تھا کیا آپ نے اس کے دیکھنے کے انداز پر غور نہیں کیا تھا؟ کتنے بلاوے تھے ان آنکھوں میں۔ وہ آپ سے جس طرح کی محبت کرتی ہے آپ اسے اسی طرح کا رسپانس دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ محبت نہیں، طنز تھا۔ ہاں، یہ بات تو ماننے میں آتی ہے کہ وہ انداز اس کا طنزیہ تھا۔ ان دو آوازوں کی بحث میں ایک تیسری آواز بھی شامل ہو گئی۔ تینوں لہجے اور آوازیں آصف کی ہی تھیں۔ چلو، اگر ایسی بات ہے تو عظمیٰ نہ صحیح مہنور صحیح، اس کا انداز تو طنزیہ نہ تھا نا؟ دوسرے نمبر والی آواز ابھری جو اب تک آصف کو سمجھا رہی تھی۔ آصف کی نظروں کا زاویہ بدلا اور مہنور اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے سینے تک کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر پہلی والی آواز ابھری۔ لہجے میں قدرے ہچکچاہٹ تھی۔ چلو مہنور صحیح، صفی میاں مہنور کو ہی کمرے۔ مگر ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک چوتھی آواز بلند ہوئی اور ساتھ ہی ایک قہقہا بلند ہوا۔ بس، بہت ہو گیا، اب اپنی بکواس بند کر لو۔ میں نے کیا کہا ہے؟ یہ مشورہ تو اس کا تھا۔ میں نے تو کسی اور مقصد کے تحت یہ بات کی تھی۔ جواب ہنسی میں دیا گیا۔ میں نے کہا نا، بہت ہو گیا، اب خاموش ہو جاؤ۔ یہ سب اس کا قصور ہے، ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑا دیتا ہے۔ لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ خواہ محاسب بنا رہتا ہے خبیث کہیں کا۔ اپنی زبان کو لگام ڈال کر رکھو۔ تم میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کیا کرو۔ تمہارے کون سے معاملات؟ میرے اور صفی سرکار کے۔ تم اپنے معاملات میں آصف کو نہ گھسیٹو۔ بس کرو، خاموش ہو جاؤ۔ ہمیں بات کرنے دو، مجھے تم سے بات نہیں کرنا۔ خاموش رہو، بات کرنی ہے، نہیں کرنی۔ اف توبہ، چپ کر جاؤ۔ آخر کو وہ شور شرابہ اس حد تک بڑھا کہ آصف کو خوف ہوا کہ کہیں اس کا دماغ نہ پھٹ جائے۔ بے اختیار اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان دبا لیے، مگر ان آوازوں کا شور لہجہ بلہجہ کچھ ایسی شدت اختیار کر گیا کہ اس کے دماغ کی نسیں بلبلا اٹھیں اور پھر اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی اور وہ اپنے پلنگ پر چت لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں چھت کی کڑیوں پر مرکوز تھیں۔ خواب تو ختم ہو گیا تھا مگر شور ہنوز جاری تھا۔ بات کرنے دو، میں نہیں کرنا چاہتا، تمہیں سننا ہوگا، خاموش رہو۔ تیز آوازیں اس کے در سماعت پر دستک انداز تھیں، مگر یہ آوازیں اس کے ذہن میں نہیں بلکہ کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس بات کا ادراک ہوتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ آوازیں کمرے کے دائیں کونے کی طرف سے آ رہی تھیں۔ بے اختیار ہی اس کی گردن دائیں سمت کو گھوم گئی اور پھر جو منظر اسے دکھائی دیا اس نے محاورہ نہیں بلکہ حقیقتاً کچھ دیر کے لیے اس کی عقل سلب کر لی۔ بس وہ منہ پھاڑے، آنکھوں میں حیرت کے سمندر سمیٹے یک ٹک دائیں جانب دیکھے گیا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی جیسے ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ کتنے ہی لمحات گزر گئے، پھر جب وہ حیرت کے سمندر سے ذرا ابھرا تو پاگلوں کی طرح آنکھیں جھپکا جھپکا کر دیکھنے لگا کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ مگر وہ خواب نہیں، ایک صادق اور ٹھوس حقیقت تھی۔ اس کے سامنے کمرے میں 5 آصف اور موجود تھے جو آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ 2 ایک طرف دیوار سے پشت لگائے کمرے کے کچے فرش پر ہی بیٹھے تھے، جبکہ 3 ایک دوسرے پر چیخ رہے تھے اور ان کی آوازوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ پھر اچانک ان کی نظر آصف پر پڑی تو یک بیک ان کے ہونٹوں پر خاموشی کے قفل پڑ گئے اور وہ مؤدب انداز میں کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں گہری خاموشی پھیل گئی۔ آصف ہونخوں کی طرح پلکیں جھپکا جھپکا کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے یوں اچانک خاموش ہو جانے پر نیچے بیٹھے ہوئے دونوں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر ان کی نظریں آصف کی سمت اٹھ گئی۔ ایک نظر آصف پر ڈال کر وہ دوبارہ اسی انداز میں بیٹھ گئے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی اور قدرے بیزاری تھی۔ صورتوں سے وہ باقی تینوں سے چند سال بڑے معلوم ہوتے تھے۔ باقی ان کے نین نقش ایک دوسرے سے اس قدر مشابہ تھے کہ آصف بھی ان میں کوئی فرق تلاش نہ کر پایا۔ صرف ایک معاملے میں ان کے اندر تضاد تھا اور وہ تھے ان کے لباس۔ ایک کا لباس سبز تھا، دوسرے کا سفید، تیسرے کا بھورا،
چوتھے کا سیاہ اور پانچویں کا نیلا۔ آصف کے ذہن میں عمل کا دورانیہ ابھر آیا اور صورتحال کافی حد تک اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ساتھ ہی وہ اپنی جگہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ اس نے اطمینان سے ان کو مخاطب کیا۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ صفی سر کہا، یہ سب اس کی شرارت تھی، یہی فضول میں شور مچا رہا تھا۔ کالے کپڑوں والے نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دیوار کے سہارے بیٹھے نیلے کپڑوں والے نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ پھر وہ آصف سے مخاطب ہوا، آصف میاں، پہلے آپ ہمیں جواب دو، پھر ہم آپ کی باتوں کا جواب دیں گے۔ آصف نے بڑی تیکھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا مگر کچھ بولا نہیں۔ وہ نیلے کپڑوں والا خود ہی بول پڑا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آصف چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر چپتے ہوئے لہجے میں بولا، کیا تم مجھے اپنا پابند سمجھتے ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور اگر آپ اس انداز میں سوچ رہے ہیں تو بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ میں نے یہ سوال محض اس لیے کیا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ نے جو خود کو اتنی مشکل میں ڈال کر ہمیں باہر آنے پر مجبور کیا ہے، آخر اس میں آپ کا مقصد کیا تھا اور آپ نے ہم سے کیا توقعات وابستہ کی ہیں؟ جواب انتہائی شیریں لہجے میں دیا گیا تھا۔ آصف کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ رینگ آئی تھی۔ دوستی کے لیے، تعاون کے لیے، کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں جو تمہارے اختیار میں ہوگا؟ چند لمحوں کے لیے وہ نیلا آصف خاموش ہو گیا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ آپ نے کہا ہے کہ دوستی کے لیے؟ ہاں، میں نے درست کہا ہے۔ تو کیا ہم دوستوں کے انداز میں بیٹھے ہیں؟ وہ اپنے ارد گرد زمین پر نظریں دوڑاتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا۔ اس انداز پر آصف کو بھی ہنسی آ گئی۔ پھر وہ پلنگ پر ایک طرف کو سرکتا ہوا بولا، تو آ جاؤ، دوستانہ ماحول بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ سب ہنستے ہوئے اس طرف بڑھ گئے۔ کالا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، سفید پوش بھی اس کے قریب ہی ٹیبل پر چڑھ بیٹھا، جبکہ باقی تینوں پلنگ پر بیٹھ کر آصف کے قریب بیٹھ گئے۔ ہاں جی، اب دوستانہ ماحول بن گیا ہے، اب اپنا اپنا تعارف بھی کروا دیں۔ آصف نے نیلے کی جانب دیکھا تو وہ سبز کی طرف دیکھ کر بولا، یہ ذمہ داری ان کی ہے، یہی نبھائیں گے۔ اس سبز پوش نے آصف کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، آپ نے چونکہ دماغ کی بیداری کا عمل کیا تھا، اس لیے میں پہلے دماغ کے بارے میں کچھ کہوں، مگر اتنا جتنا کہ خود مجھے علم ہے۔ ہم آپ کے ذہن کے حصے ہیں۔ آپ کے عمل سے آپ کے دماغ کے باقی حصے تو بیدار نہیں ہوئے، البتہ کروڑوں خوابیدہ خلیوں میں سے چند ہزار خلیے ضرور بیدار ہوئے ہیں۔ اب میں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ ایک ذرا خاموش ہو گیا۔ آصف حیرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب خوشگوار کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ سبز پوش دوبارہ کہنے لگا،